شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جائے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے با ادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمدن متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زادی راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس تضاد پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسے اس کو ان باتوں کا علم پہلے سے ہو۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات میں یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں کچھ مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کہلاتی ہے۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے 5واں سوال یہ کیا کہ پھر ایسی نشانیاں بھی بتا دیجیے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قیامت کی 2 نشانیاں بتائیں۔ اول یہ کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے۔ اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح سے کی۔ سب سے بہتر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ کہ قریب قیامت میں اولاد اپنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہو جائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت، خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی والدین کی بات اس طرح ٹھکرانے لگیں گی جس طرح ایک آقا اپنے زر خرید غلام لونڈی کی بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا، گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی،
جو ننگے پاؤں اور برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا کرتے، یعنی رذیل لوگ معزز ہو جائیں۔ ان دو نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی، مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی، وہ یہ ہے: حضرت امام مہدی علیہ السلام الرضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا۔ 2، ان کے زمانہ میں کان دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا۔ 3، دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ 4، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ 5، دائبۃ الارض کا صفا پہاڑ سے نکلنا۔ 6، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے، اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا۔ یہ اس عالم کی نزع کا وقت ہوگا جس طرح انسانی نزع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔